السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ ایک طرف وزیر اعظم کی سیاست کا فوکس سندھ ہے اور دوسری طرف زرداری صاحب پنجاب میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے حیدرآباد کا دورہ کیا اور وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اعلان بھی کیا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما نے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے پینما کیس کا فیصلہ منظر عام پر آ جائے گا۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، اور ناظرین کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آج پھر وزیر اعظم سندھ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئے اور یہ پچھلے ایک مہینے میں ان کا تیسرا دورہ ہے سندھ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا فوکس سندھ کی طرف اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ یقین کریں، میں بہت ساری جگہوں سے گھوم گھام کے آ رہا ہوں جی، بیروت، پھر وہاں سے بارڈر کراس کیا سیریا کا، پھر سیریا کے نارتھ تک جانے کا اتفاق ہوا، یعنی شمال میں نہیں، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش کی، جو پرسکون علاقے ہیں۔ اب ایک دوبارہ چند دنوں میں ایک پروگرام بنا رہا ہوں جانے کا۔ مجھے پورا فیصلہ نہیں آیا ابھی تک۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، آپ مطلب کچھ ہوا ہے میری غیر حاضری میں؟ کچھ ہوا ہے؟ مطلب یہ جو خبریں ہیں، زرداری صاحب میں لاہور میں چھوڑ کے گیا تھا، لاہور میں ہی ہے وہ؟ اچھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وزیر اعظم نے آج پھر سندھ کا دورہ، آرمی چیف مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں، زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، یہی ہوا، یہ ہوا، اور بیانات۔ اچھا، اور اس ہفتے فیصلہ آ جائے گا یہ کہا جا رہا ہے، امید یہ ہے جی، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا چلیں جی، اب جب کچھ بھی نہیں ہوا تو اب میں کیا بات کروں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو بیانات سارے ہیں، پوری دنیا میں اتنی افراتفری ہے، یہ میں فیصلے کے اوپر ابھی آتا ہوں، ملکی سیاست سے۔ آپ ایک تو آپ یقین کریں کہ یہ جو جنگیں ہیں نا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، آپ سمجھیں کہ جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہو، ابھی جنگیں ہونی ہیں، کم سے کم 3 جنگیں تو ہونی ہیں، کم سے کم 3۔ یعنی حزب اللہ اسرائیل کی جنگ ہونے والی ہے کسی بھی وقت، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک بندہ ان کا مار دیا، انہوں نے ایک جہاز گرا، لیکن ایک پراپر جنگ کے لیے لوگ تیاری پکڑ رہے ہیں وہاں پہ، وہ اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگی۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ یمن میں، اب میں اصل میں کسی اور دنیا سے آ رہا ہوں تو واپس آ کے پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کرنا، لیکن یمن میں سعودی عرب کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں کل، پہلی دفعہ مجھے اپنی اتنے سال ہو گئے کور کرتے ہوئے، پہلی دفعہ مجھے پراپر ہوتیز جو ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ وہ ہوتیز کیا سوچتے ہیں، مطلب ان کا ذہن کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ اچھا، سعودی عرب کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، کریملن میں پیوٹن کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں جو مظاہرے ہوئے ہیں ایک طرح سے ہم سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے خلاف ہوئے ہیں، تو سعودی عرب کیونکہ امریکہ سے کلوز ہے تو یہ مظاہرے اس طرح سے لے لیں آپ۔ حسن روحانی جو ہیں وہ ماسکو جا رہے ہیں 27 تاریخ کو، ماسکو کے ایک ایمبیسڈر کو وہاں کیو یوکرین میں مار دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، وہاں پر وہ ایک ٹرمپ نامی آدمی جو ہے، اس نے اپنے داماد کو وائٹ ہاؤس ہینڈ اوور کر دیا پورا۔ اچھا، اس نے وائٹ ہاؤس ہینڈ اوور کر دیا اس کو، تو وہ اس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی۔ اب داماد جو ہیں ان پہ انکوائری شروع ہو گئی، کیونکہ وہ جو جنرل فلن ملے تھے رشین ایمبیسڈر سے ٹرمپ ٹاور میں، اس میں یہ موصوف بھی موجود تھے، ٹرمپ کے داماد جی۔ تو وہ وہاں پہ یعنی دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، اور وہاں سے گھوم گھام کے واپس آئے اور یہاں ملے لوگوں سے کہ کیا ہو رہا ہے جی، پیناما کا فیصلہ نہیں آ رہا ابھی تک۔ اچھا، اب آئے دیکھیں صورتحال پاکستان کی جو ہے نا، پاکستان جنگوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ جنگیں جو ہیں وہ باقاعدہ جنگیں، باقاعدہ دہشت گردی، اور وہ جنگیں جو خاموشی سے لڑی جا رہی ہیں، یعنی 5th یا 4th جنریشن وار، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں ریاستوں کو، اور ایسے ہوا ہے۔ باقی ملک بھی جو بربادی کا نشانہ بنے ہیں ان کو اندر سے پہلے کھوکھلا کیا گیا ہے۔ اچھا، پاکستان، اللہ کا شکر ہے پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہیں۔ میں وہاں سے واپس آپ آئیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں، اور نہ ہمارے یہاں مسالک کے اندر لڑائی ہوئی، ہمارے یہاں مطلب وہ سارے، اب کچھ بھی کہہ لیں، 100 باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، اردو اسپیکنگ ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، ایک محبت سب میں ہوتی ہے۔ کوئی راہ چلتے ایک دوسرے سے اس کی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون سی زبان بولتے ہو، بالکل، جو وہاں پہ ہوتا ہے، جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کو ذرا اب باہر سے
آئیں اور پھر لوگوں سے مل کے آئیں اور پھر پاکستان کو آگے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں. irrelevant سے مطلب یہ ہے کہ اب فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جائے, لیکن آ جائے, آنے تو آ جائے, تاخیر لگائے گی سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کے ججز کو پتہ ہونا چاہیے, جیسا صاحبان ہمارے معزز عدالت ہے کہ پورا ملک جمود کا شکار ہے, معاملات خارجہ پالیسی رکی ہوئی ہے, سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے, سیاست رکی ہوئی ہے, لیکن جج صاحبان بھی یقیناً ایک ایسا فیصلہ لکھ رہے ہیں جو کہ اس ریاست کا رخ تبدیل کرے گا. تو ظاہر ہے پھر اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, وہ سارے اس ہفتے جمعے کے دن 5 جج جو ہیں وہ معزز جج صاحبان اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد پہلی دفعہ. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 31 کو فیصلہ آ جائے گا, چلیں انتظار کرتے ہیں. لیکن فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں تو نہیں آ رہا, کلین چٹ تو نہیں مل رہی. اچھا, اب کلین چٹ نہیں مل رہی تو میاں صاحب اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں وہ میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ یعنی 4 سال کے بعد اگر ان کو اچانک سندھ یاد آ گیا, 4 سال نہیں, 4 سال تو چھوڑ دیں, کتنے سالوں کے بعد 2008 سے لگائے نا, 9 سال کے بعد ان کو سندھ یاد آیا ہے. اس سے پہلے تو سندھ انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہوا تھا زرداری صاحب کے پٹے پہ دیا ہوا تھا, اور زرداری صاحب نے پنجاب ان کو ہینڈ اوور کیا ہوا تھا. بیچ میں تھوڑی بہت شرارت ہوئی تھی گورنر راج وغیرہ کی, مگر پھر باقی اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے تھے ہلری کلنٹن کے فون کے بعد. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک رکا ہوا ہے, ریاست کے معاملات رکے ہوئے ہیں اور ریاست کے معاملات نے آگے چلنا ہے. اس جمود کو فیصلہ توڑے تو فیصلہ توڑے, اگر فیصلہ اس جمود کو نہیں توڑتا تو کوئی اور واقعہ توڑ دے گا. یہ جمود تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اس سے زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. اگر فیصلہ توڑے اس جمود کو تو فیصلہ توڑے, یا اس سے پہلے کچھ اور توڑ دے, کوئی اور واقعہ توڑ دے, تو یہ جمود تو ٹوٹنا ہے, کیونکہ اس طرح ریاست چل نہیں سکتی. میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہا تھا, بڑی اچھی بات کی. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ببر شیر آ گیا ہے. مطلب عجیب, ایک تو سعد رفیق صاحب ہمارے بڑے پیارے, بہت ہی میرے تو ذاتی دوست ہیں. وہ کہتے ہیں ببر شیر برآمد ہوا, ایسے کہہ رہے ہیں جیسے تیل نکلا ہے زمین میں سے یا کوئی غار میں سے کوئی چیز نکلائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ببر شیر آ گیا سندھ میں. اور وہ میں سوچتا رہی یہ کون ہے سعد, ان کو راہیلہ مقصی صاحب. میں سوچ رہا راہیلہ مقصی یہ کون, پھر میں خیر بہرحال پھر میں سوچتا رہا, پوچھا لوگوں سے, وہ میں بیان نہیں کرنا. بہرحال وہ ایک اچھی معزز خاتون ہے. لیکن یہ کہ وہاں پر انہوں نے اناؤنس کر دیا کیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. اس سے پہلے بنو میں اعلان ہوا تھا, وہ پتہ نہیں کیا بنا اس کا. ابھی تک نیوز اسلام آباد ایئرپورٹ بیسک کھا گئے ہیں, نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کھایا جا چکا ہے, لیکن اب حیدرآباد میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا اور اس میں دنیا بھر کی ایئر لائنز آیا کریں گی اور جایا کریں گی. یہ اعلان ہوا ہے. اور راہیلہ مقصی یعنی آپ سر, اور سونے کا تاج بھی بنایا ہے وہاں. بالکل. اچھا, یہ سونے کا تاج دیکھیں اس ملک میں نہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, نہ میں شرجیل میمن صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان دونوں کی میں بات نہیں کر رہا. میں ایک عام دونوں شخصیات کے بارے میں بالکل سختی سے ڈینائی کرتے ہوئے کوئی لنک بھی نہ کرے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اصل میں ہتکڑیاں لگنی چاہیے, لوہے کی بھاری ہتکڑیاں, بیڑیاں, اور ایسے کر کے ان کو جو ہے نا, یہ 2 شخصیات نہیں اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ بھی زیور پہن رہے ہیں. بہرحال ایسے ہیں لوگ ملک میں, تو اس پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہے سونے کا تاج پہنا انہوں نے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے, وہ سونا کیوں پہن رہے ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ ہیں. اچھا, تو کچھ لوگ ہیں اور نظر میں ہے, لوگ پبلک کی نظر میں ہے, پبلک سب دیکھ رہی ہے, اچھا سونا, سونے کا تاج, اچھا یہ ٹریڈیشن ہے ایک حیدرآباد میں ڈاکٹر صاحب. میں چلتا ابھی حیدرآباد چلتے ہیں ہم سارے. حیدرآباد میں تو کیا ایک وہ مٹھائی ہوتی تھی حیدرآباد میں, سونے کا تاج کون سا ٹریڈیشن ہو گیا, دو جائے گا سونے کا تاج میں, یہ کون سا ٹریڈیشن ہے سونے کا تاج. مطلب کوئی بادشاہ سلامت مغلیہ دور میں آ گئے ہیں سونے کا کیا, اور یعنی آدمی مرد پہن رہے ہیں سونا, لا حول ولا قوت. یعنی یہ تو میں کیا, یعنی مرد پہن رہے ہیں سونا, یعنی تاج کیوں پہن رہے ہیں, چوڑیاں پہن لیں, مطلب تاج کیوں پہن رہے ہیں, کوئی ہار پہن لیں, تاج کیوں, مطلب بادشاہ ہیں کیا بادشاہ, لیکن چلیں کوئی ہوگی روایت وہاں کی مجھے نہیں پتا, مگر چوڑیاں پہن لیں, کوئی گھنگرو پہن لیں سونے کے, کچھ تاج, یعنی یہ تو بادشاہت کی علامت ہے. چلیں ٹھیک ہے, جو مرضی پہن ان کی مرضی ہے, ان کو پسند ہوگی لاکٹ واکٹ ڈال لیتے گلے میں, چلیں ٹھیک ہے, تاج پسند ہے تاج پہنا دیا لوگوں نے. لیکن دیکھیں بات یہ ساری کہ ایک تو سندھ کے اندر نواز شریف صاحب کو اچانک یاد آیا کہ سندھ میں انہوں نے جانا ہے. اچھا, یہ بات اتنی کھل چکی ہے نا اب
کہ سندھ میں انہوں نے نہیں جانا, ایک آدھ سیٹ زرداری صاحب نے ان کو دے دینی ہے. اگر الیکشن ہوا, اگر ہوا جی, الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے. الیکشن کے اعلان ہونے میں اور الیکشن ہونے میں دو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پارٹیز تیاری کر رہی ہیں ڈاکٹر. پارٹیز تو تیاری کر رہی ہیں, پارٹیز تو بہت کچھ کر رہی ہیں, بیانات دے رہی ہیں. اندر پوچھیں دلوں کے اندر کیا حال ہے کہ پینما آگے پیچھے. ایک اور اعلان کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک سے دہشت گردی ختم ہو گئی. یعنی نیشنل ایکشن پلان کو فارغ کر کے سائڈ پہ دہشت گردی ملک سے ختم ہو گئی. کیسے ہوئی ہے بھائی؟ آخر میں تو وہ کیا ہوا تھا, لاہور کا واقعہ اور 7 شریف کا. جی, لیکن میاں صاحب نے کہا دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, چلیں ختم ہو گئی دہشت گردی. لیکن میاں نواز شریف صاحب دیکھیں یہ معاملہ اب کہتے ہیں پھنس گئے سارے لوگ. یہ سارے جو یعنی سارے لوگوں سے مراد یعنی اب میاں نواز شریف صاحب بھی اب کیا کریں گے آگے؟ یعنی دیکھیں نا, اب سپریم کورٹ کے اوپر سارا معاملہ رہ گیا. فیصلہ پاکستان میں رہ کے سنتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں. وہ کمیشن بنتا ہے, کمیشن ان کو غیر فعال کر دیتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں, لیکن براہ راست اداروں کو لے لیتا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ ان کے حق میں کلین چٹ تو نہیں آ رہی نا, یہ تو طے ہو گیا. اچھا, اب ایک چیز طے ہو جائے نا, تو ایک فیصلہ جو گلی محلے میں ڈسکس ہو رہا ہو کہ ایسے ہی ہونا ہے, جی, تو پھر ایک ہوتے تھے روزویلٹ, امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ, وہ روز جاتا تھا نا وائٹ ہاؤس, تو ایک سکہ اچھالتا تھا ایسے کر کے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں وہ بچے جوتے پالش کرتے ہیں یا لوگ جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں خاص سٹائل میں, تو وہ جاتا وائٹ ہاؤس کے باہر ایک بچہ بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ بچے کو کہتا تھا میرے بوٹ پالش کرو, بچہ جوتے پالش کرتا تھا, سکہ اچھال دیتا تھا. تو ایک دن اس نے روزویلٹ نے بچے سے پوچھا کہ روز میں تمہیں ایک سکہ دیتا ہوں, یہ بتاؤ یہ تم اتنے پیسے جمع کر کے کرتے کیا ہو؟ تو بچہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ میں نے مسٹر پریزیڈنٹ سارے پیسے جمع کر کے اپنی والدہ کو دیے. میری والدہ نے کہا کہ اسٹاک میں ڈال دو, آج کل اسٹاک میں بڑا فائدہ ہے اور ہونے والا ہے بڑا فائدہ. پریزیڈنٹ نے کہا اچھا یہ کہا تمہاری والدہ نے؟ زبردست. پریزیڈنٹ گیا اندر جا کے اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا روزویلٹ نے. اس نے کہا میرے کتنے پیسے پڑے ہوئے اسٹاک میں؟ اس نے کہا سر آپ کے اتنے پڑے ہوئے. نے کہا سارے نکال لو. اگر وہ جوتے پالش کرنے والے بچے کو بھی پتا ہے کہ اسٹاک میں فائدہ ہونے والا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گرنے والی کی اسٹاک. مطلب ایک بات جو ہر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بات اپنی پھر یعنی اب یہ تقریباً یعنی بچے کو پتا ہے. دیکھیں انتہائی محترم, آپ نے ابھی کہا زرداری صاحب ہمارے سابق صدر ہیں ملک کے. زرداری صاحب 23 دسمبر کو پاکستان آئے تھے. جی, 23 مارچ گزر گئی ہے. جی, اور 23 مارچ مجھے بتائیں 23 دسمبر 23 جنوری 23 فروری 23 مارچ زرداری صاحب نے کیا مطلب کیا ہوا ان دنوں میں؟ گول میز کانفرنس, کراچی میں کانفرنس, ادھر کانفرنس ادھر کانفرنس, ادھر ملاقاتیں, کارکنوں سے ملاقاتیں, کافی معاملات کو سنبھالنے آئے تھے. جب دیکھیں ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے سے میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ادھر جا ادھر جلسہ کر, میں آئی لو یو, یو لو می, 50 کروڑ تمہیں, یہ رائلہ میری بچی ہے, یہ گاؤں تھا, ببر شیر آ گیا. یہ ایک تماشا سا نہیں جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہتا, جب آپ کے پتہ نہیں آپ irrelevant ہو جائیں بدقسمتی سے, یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں کرنے کو, تو کارکن کو ملے نعرے لگا دیے اچھا میں یہ کروں, کیونکہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے. یعنی دنیا میں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, حسن روحانی کو, پیوٹن کو, سعودی عربینز کو, انڈیا کو, آپ دیکھیں ایون اشرف غنی کو, آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ذرا, وہ پورے خطے کے اوپر ان کی نظر, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے, یورپ کے اندر کیا کرائسس, وہ گریس دوبارہ یونان کا جھگڑا شروع ہو گیا ترکی کے ساتھ, کیا معاملہ, جرمنی کا کیا, یعنی ایشوز آپ دیکھیں. اور آپ اپنے قائدین کو دیکھیں, آپ کے قائدین کیا کریں بیٹھے ہوئے, ادھر سے کارکنوں سے ملوں گا, 2018 پنجاب ہمارا ہوگا, سندھ تیرا ہوگا, وہ میرا ہوگا, یہ اس کا ہوگا, چودھری نثار استعفیٰ دے دے, وہ ہماری کرپشن کیوں, اس کی کرپشن. یعنی آپ کہیں گے یار ایک منٹ, یہ اتنے فارغ لوگ ہیں کہ اب ان کو اٹھا کے شاید کسی کو کہیں, یعنی میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا, یعنی اب آپ سوچیں نا کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے, یعنی میرے پاس کچھ کرنے کو, میں اتنا irrelevant ہو جاؤں, میں اتنا irrelevant ہوں, اس وقت سارے irrelevant ہو چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے آج سندھ جانے سے کیا ہوا مجھے بتائیں, کیا کوئی فرق پڑ گیا سندھ پہ؟ ہنس رہے ہیں لوگ سارے. میاں نواز شریف صاحب کل 2 دن کراچی میں بیٹھے رہے, تاجروں سے ملاقات, کیا ہوا؟ زرداری صاحب 3 مہینے سے بیٹھے ہیں, عاصم حسین کو چھڑا نہیں سکے. irrelevant, آپ نے عاصم حسین کو نہیں چھڑا سکے, یعنی عاصم حسین کو, اچھا مراد علی شاہ, میں نے وہی جو پہلے بات کی تھی, مراد علی شاہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں شرجیل میمن. شرجیل میمن کی واپسی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی وجہ سے, ذہن میں رکھیں. زرداری صاحب نے شرجیل میمن کے لیے کوئی بیان نہیں دیا, شرجیل میمن کی انگلی پکڑ کے مراد علی شاہ گئے ہیں زرداری صاحب سے ملوانے, پیپلز پارٹی چپ ہے.
پیپلز پارٹی چپ ہے، قاہرہ صاحب، باقی لوگ، بلاول ہاؤس، نثار کھوڑو، یہ مراد علی شاہ صاحب اور ان کے چند گروپ کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مشاہدین میں واپس آ جائیں. کیا مفادات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن زرداری صاحب نہیں چاہتے. زرداری صاحب نہیں، وہ تو بلکہ زرداری صاحب یہ کہاں سے آ گیا. میں تو یہاں یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ، زرداری صاحب خوش تھے کہ اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی لوگوں کی اس بات سے کہ میرے اوپر اتنے کرپشن چارجز سے، یہ پیناما آ گیا، لوگ سب بھول بھال گئے. اب مصیبت کیا ہوئی ہے کہ بیچ میں پھر شرجیل میمن آ گئی، یاد آ گیا لوگوں کو سارا. اوہ شرجیل میمن حسین حقانی صاحب کا معاملہ، اور ادھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی کوشش، کشمیر، انڈیا، فلانا، یہ جو ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے والی. ادھر سے حسین حقانی، ادھر سے اچھا، اور گیلانی صاحب. زرداری صاحب نے ایک بڑی ذہانت دکھائی. اپنا جو پچھلا 5 سالہ دور تھا اس میں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی جگہ ان کے سائن نہ ہو. یعنی جو بھی سائن ہو، جو بھی کام ہو، سارا کا سارا گیلانی کے ہاتھ سے ہو. نرگس سیٹھی، گیلانی، کل کو پھنسے تو مجھے کیا پتا یہ گیلانی نے کیا تھا، مجھے کیا پتا. دیکھیں نا سندھ میں ایسی انگوٹھے چھاپ رکھے ہوئے نا، قائم علی شاہ، مجھے کیا پتا کون ہے انور مجید، تو قائم علی شاہ نے دیے ٹھیکے، یہ تو مراد علی شاہ نے دیے ٹھیکے، تو اس نے دیے ٹھیکے، تو مجھے کچھ. یہ پالیسی جو تھی نا، اب وہ دیکھیں خط آ گیا گیلانی صاحب کا. اب کہاں گیلانی صاحب، وہ بات تو کرتے تھے حسین حقانی سے، آصف علی زرداری ایوان صدر میں خط نکل رہا ہے آگے سے گیلانی صاحب کا. یعنی آپ دیکھیں نا گیلانی صاحب کو تو حقانی صاحب کیا کہتے تھے جب یہ گئے ہیں جولائی 2008 میں، اور وہاں پہ کونسل آف فارن ریلیشنز میں گیلانی صاحب کی جو کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں، مطلب اب میں کیا اس کو تذکرہ کروں. اور حقانی صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ہم نے بھی وہاں سے سارا منظر دیکھا. تو گیلانی صاحب کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے حسین حقانی. وہ تو براہ راست ایون شاہ محمود قریشی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو زرداری صاحب ڈائریکٹ 1 on 1. اب جناب بیچ میں گیلانی صاحب آ کے وضاحتیں کر رہے ہیں. وضاحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ 2007 سے لے کے، یار خدا کا واسطہ، 2002 سے لے کے 2007 تک کس نے دیے ویزے؟ یار آپ کروا لیتے نا، آپ کو 5 سال میں تھے تو آپ کرواتے نا. ہمیں کیا پتا کس نے دیے. آپ 1984 سے اسے آپ کرواتے. آپ حکومت میں رہ کے گئے ہیں جی، یعنی آپ تو حکومت میں رہ کے گئے ہیں نا، تو آپ کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ آپ کرواتے. تو اب آپ بیٹھ کے اچانک جو ہے وہ زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ، اچھا وہ دم نہیں توڑ رہا. 3 ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے اوپر نہ صرف کرپشن، اب جو میں بات کرنے لگا بڑی امپورٹنٹ ہے. میں کہہ کے پھر بریک کی طرف آپ چلیے، اور پھر میں اس کے بعد ہی بتاؤں گا کہ آگے پلان یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا یہ زبردست کیوں ہونے والے ہیں. 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے اوپر نہ صرف کرپشن بلکہ نیشنل سیکیورٹی کی تلوار اٹک گئی ہے. ایک پہ تو چل گئی ہے الطاف حسین صاحب پہ، ان کی تو تقریریں وغیرہ بین ہو گئی، وہ کس طرح نکلتے ہیں آگے کیا، اور پھر انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ابھی اور مصیبتیں کھڑی کر لی ہیں اپنے لیے. اور 2 دیگر شخصیات، ایک ڈان لیکس میں ایک کی قیادت، یہ مستقبل کی قیادت، سیکیورٹی معاملات. کرپشن اور چکر ہوتا ہے، کرپشن کے چکر میں عدالتیں، بیلیں، ضمانتیں، ادھر ادھر فلانا نہیں کھائے. نیشنل سیکیورٹی بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کا معاملہ 1 منٹ ہولڈ آن. نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی NRO ہے، یہاں پر کھیل ختم ہو جاتا ہے آکے. ڈان لیکس اور اس کے بعد یہ حسین حقانی صاحب نے دوبارہ زندہ کر دیا یہ ویزوں کا ایشو. پراپر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کھڑے ہو گئے کہ یعنی جہاں پر کہا جائے کہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے، یہ کیا ہوا، ویزے کیسے ایشو. یعنی زرداری صاحب بڑی مشکلوں سے بلا کے بیٹھے تھے لوگوں کو، اینٹوں سے میں نکلوں گا، اچانک زندہ ہو گیا دوبارہ، وہ نکل کے آ گیا. جیسے آج انہوں نے کہا نا صادر رفیق صاحب نے ببر شیئر برآمد ہو گیا سندھ سے، اچانک وہ اچانک خطوط نکل کے آ گئے. چند تصویریں، کیا تھا وہ، چند خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے ہی سامان نکلا، وہ اچانک خط نکل آگئے گیلانی صاحب کے CIA کے اہلکاروں کے، وہ برآمد ہو گئے. زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ، پھر زبردست معاملات. ادھر وہ ڈان لیکس سر پہ کھڑا ہے. ہر دفعہ کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے، آخر میں بڑا سارا جائزہ لیا سب کچھ، آخر میں ڈان لیکس نہیں ختم ہو رہا. ڈان لیکس بریک سے آ کر ہم ڈسکشن وہ بھاگ گئے. طارق فاطمی نے قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر دیا ہے. طارق فاطمی نے کہا میں کیوں سر پہ لوں اپنے بھائی، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، ہولڈ آن، میں کیوں سر پہ لوں، مطلب کیونکہ میں جیسے ہی لوں گا تو میرے اوپر تو مقدمہ، لوگ کہیں گے آرٹیکل 6 لگاؤ اس پہ، یہ ذمہ دار تھا. تو وہ بھاگ گئے. تو اب کوئی دوسرا مرغا یا بکرا مل نہیں رہا. اور ساتھ ہی یہ فیصلہ جو ہے پیناما کا، اور کیا فیصلہ آ رہا ہے، واہ بالکل. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر کلہاڑا لیکن ساتھ ہی چند اور واقعات بھی جن کی میں نشاندہی کرتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا فیصلہ جو کہ اس ہفتے سامنے آ سکتا ہے، اور سیاسی جماعتیں اس وقت آگے کی کیا پلاننگ کر رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور کچھ واقعات بھی ہو سکتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا. دیکھیں نا وہ تو خطے کی میں بار بار ہی بات کہتا ہوں. اب یہ ماسکو میں کانفرنس ہو رہی ہے. جی رشینز پورے رشینز جو ہیں وہ مکمل طور پہ انوالو ہیں اس وقت افغانستان میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی. اور وہ کچھ تھوڑا سا وہ نہیں چاہ رہے کہ تھوڑی سی انوالومنٹ نہیں چاہ رہے, وہ بڑی انوالومنٹ چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا چند لوگوں سے کہ کیا پورے مشرق وسطیٰ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے امریکنز نے, یعنی حوالے کر دیے روس کے. وہ کہتے ہیں ہاں فی الحال تو ایسے لگتا ہے کہ حوالے کر دیے. اور میں نے اسی طرح سے افغانستان میں روس رشیا جو ہے وہ کمپلیٹلی انوالو ہو چکا ہے. اچھا چلیں میں آپ کو بتاؤں یہ فیلنگ کیوں ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر آگے نکلتا ہوں. جی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا, کافر تھا. تو اس نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ سے میں 3 سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ مجھے ان کے جواب دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. بزرگ نے کہا پوچھو. اس نے کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہر کام اگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, اگر شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو پھر دوزخ میں اس کو آگ کی سزا کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو خود آگ کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالی نظر نہیں آتے تو آپ پھر ان پہ ایمان کیسے لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتے؟ تو بزرگ نے وہاں پہ زمین پہ پتھر پڑا ہوا تھا, وہ اٹھا کے اس بندے کو مار دیا. بندے نے کہا میں نے 3 سوال کیے تھے, بڑے جینوئن سوال تھے, تو یہ پتھر کیوں مار دیے؟ تو وہ عدالت میں چلا گیا قاضی کے پاس. قاضی نے بزرگ کو بلا لیا. بزرگ سے کہا کہ اس نے تو آپ سے سوال کیے تھے, آپ نے پتھر مار دیا. انہوں نے کہا اس پتھر میں 3 سوالوں کا جواب ہے. پہلا سوال اس نے پوچھا تھا کہ اگر ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ تو پتھر مارا تو پہلا جواب مل گیا, مجھے سزا کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور پتھر بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ شیطان آگ کا ہے تو شیطان کو دوزخ میں آگ میں کیسے ڈالا جائے گا؟ تو یہ بھی مٹی کا ہے, پتھر بھی مٹی کا ہے, تو اس کو کیسے لگی چوٹ؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کو درد ہوا نا, درد تو نظر نہیں آتا, تو اس نے یقین کیسے کر لیا کہ اس کو درد ہوا ہے؟ تو یہ تینوں سوالوں کا جواب اسی میں. بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرتے ہیں, یہ جو ساری توجہ ہٹا لی ہے نا آپ کے سیاستدانوں نے. میں روز بات ریپیٹ کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ پھر ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ اصل مسئلہ آپ کا ملک جنگ کی حالت میں ہے, اور اچانک ہی لاہور کے بعد PSL ہونا, PSL 5 دن کے اندر واقعات ہوئے تھے 1 2 3 4 جیسے, اور ہر ہر صوبے میں. اور اس کے بعد آپ کی حکمرانوں نے یا آپ کی اشرافیہ نے کیا کیا. اب مجھے آج کے دن میں نے پہلے بات کی تھی ایرریلیونٹ. مردم شماری ایرریلیونٹ نہیں ہو چکی. کہیں ڈسکس ہو رہی ہے مردم شماری ہو رہی ہے ملک میں, کہیں ڈسکس ہو رہی ہے. میں نے پہلے دن میرے خیال سے میں ہی تھا, میں نے کہا تھا مردم شماری ایرریلیونٹ ہے. یہ مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا, لیکن یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے یہ ایرریلیونٹ ہے. یہ لوگوں کہاں 2 لاکھ فوج ہے پاکستان میں اندر, مردم شماری میں حصہ لے. ایرریلیونٹ. کوئی آدمی دلچسپی لے رہا ہے اس میں؟ کسی کو کہیں نہیں. ایرریلیونٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے معذرت کے ساتھ آپریشن رد فساد ہو رہا ہوگا بالکل, لیکن وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا جس طرح سے ضرب سامنے آ رہا تھا. ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں, پکڑ رہے ہیں لوگوں کو, شمالی وزیرستان کلیئر ہو گیا. یہ اگر یہاں تو آپ سامنے لوگ سونے کے تاج پہن رہے ہیں, رینجز والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں فلاں. یہ تو آپریشن رد فساد کون سا ہے؟ فساد کی ڈیفینیشن قرآن شریف سے تلاش کی جائے کہ فسادی کون ہوتے ہیں. جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں, جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جو ان کا رزق چھینتے ہیں, جو لڑواتے ہیں آپس میں, جو پیسہ کماتے ہیں, لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, وہ فسادی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کتنا ریلیونٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کہ اس وقت یہ کتنے لوگوں کو دلچسپی ہے اس وقت مردم شماری سے؟ کتنے لوگوں آپ نہ صرف پہلے پارلیمنٹ ایرریلیونٹ ہو گئی نا پارلیمنٹ, اس کے بعد آپ کے حکمراں ایرریلیونٹ ہو گئے, اپوزیشن ایرریلیونٹ ہو گئی. زرداری صاحب کا پاکستان آنا اور 3 مہینے سے بیٹھنا
اور 3 مہینے بعد وہ روز کہتے ہیں کہ بلاول سامنے آئے گا جی اب میں پنجاب لوں گا. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ سنجیدہ, یعنی ایک آپ کی ریلیونس ہوتی ہے نا, آپ کا ایک بیان آئے, آپ نے کتنے انٹرویوز کروائیں گے آپ, اور وہ بھی سوال جو. بات یہ ہے کہ جو ایک ریلیونس ہوتی ہے نا, کہ ایک جملہ بے نظیر بھٹو کا ایک جملہ, زرداری صاحب کا ایک جملہ, نواز شریف کا ایک جملہ, وہ سیاست اوپر نہیں چکر دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ہم ایسے کریں گے, کچھ نہیں. ڈاکٹر عاصم شیخرا مجھے تو نکلوا لو بھائی, خدا کا واسطہ. پورا پاکستان اگلے 20 سال تم جیتا, مجھے جیل سے, مجھے جنا اسپتال سے کوئی نکلوائے خدا کا واسطہ, اور نکلوا کے پھر اندر نہ کروا دے دوبارہ, جو کہ چانسز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ڈاکٹر عاصم کے لیے بڑے مسائل ہیں آنے والے دنوں میں. اب شرجیل میمن صاحب دیکھیں, اب آگے اور عدالتیں فیس کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں, عدالتیں فیس کر رہے ہیں, لیکن شرجیل میمن صاحب کو میں, اب وہ خود سمجھدار آدمی ہے, اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. سیاستدانوں میں یعنی یہ بات میرے لیے فرض کریں, یعنی میں قائرہ صاحب سے کہوں گا سمجھ جائیں گے, میں فاروق نائک صاحب سے کہوں گا سمجھ جائیں گے, میں اعتزاز احسن صاحب سے بحث کروں گا سمجھ جائیں گے. کچھ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. آپ ٹپی کو نہیں سمجھا سکتے, آپ شرجیل میمن صاحب کو سمجھا نہیں سکتے. شرجیل میمن صاحب ایک خاص مائنڈ میں وہ کہیں گے, وہ ان کو سمجھانا مشکل ہے. اس وقت شرجیل میمن صاحب اوور پلے کر رہے ہیں. اوور پلے سے مطلب یہ کہ جس طرح ان کو آنا چاہیے تھا وہ اس سے زیادہ, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے اب کابینہ, اب میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگلے امیدوار شرجیل میمن ہے, بلاول ہے ہی نہیں. بلاول غائب ہو گیا کہیں, مجھے نہیں, بلاول کہاں ہے ویسے ادھر ہی ہے, پاکستان میں ہی ہے. جی پاکستان میں ہی ہے. پکی بات ہے جی, اچھا ابھی تک تو پکی بات ہے. اچھا تو بلاول, اچھا بہرحال زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فور فرنٹ پہ ہوں گے. ہاں, پاکستان میں زرداری صاحب نے پھر بھی جملہ دہرایا کہ میری جوانی نہیں, سوری, بلاول کی جوانی اور میرا تجربہ, بلاول کی جوانی اور میرا تجربہ مل کے پاکستان کو آگے پہنچائیں گے. یعنی بلاول کی صرف جوانی ہوگی اور زرداری صاحب کا پیچھے تجربہ ہوگا, یعنی کام تجربہ کر رہا ہوگا, جوانی آگے ہوگی. جی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جملے مجھے پتہ نہیں کون لکھ کے دیتا ہے, یہ جملے کون, جیسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میاں صاحب کو کون جملے لکھ کے دیتا ہے. جو میاں صاحب کو بھی بعض ان کے جملے ہوتے ہیں, تقریر, میاں صاحب کی تقریر بڑی نپی تلی ہوتی ہے, زرداری صاحب کی بڑی اچھی ہوتی ہے, بعض جملے بیچ میں کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے. بہرحال اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر یہ دونوں دیکھیں آپس میں ایسے ہیں, سانجھے ہیں. آج کے دن, آج زرداری صاحب نے, کیا تاریخ ہے آج, 27 ہے نا, 27 مارچ 2017 کو زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آج سے میں مفاہمت ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جی بالکل, یہی ان کا بیان تھا. یعنی اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے ہم لوگ پاگل تھے. یعنی آج سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی, کھل کے اپوزیشن ہوگی. یہ زرداری صاحب نے آج باقاعدہ بات کی ہے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, یعنی اس سے پہلے جو ہم کہہ رہے تھے تو گالیاں, لیکن آج سے آفیشیلی اعلان ہوا ہے اس بات کا کہ وہ حقیقی اپوزیشن ہے. یہ ڈرامے بازی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پینما کا فیصلہ لوگوں کو بہا کے لے جائے گا, بہا کے لے جائے گا. اگر فیصلہ اسی طرح سے ہوا جس طرح اس نے ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہمارے 5 جج صاحبان جو ہے نا, اچھا میں, اور یہ بڑے زبردست ہیں ہمارے جج صاحبان, بڑے زبردست, کوئی پریشر نہیں, کھل کے فیصلہ لکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں بڑی صرف ایک لمحہ آپ کو لوں گا. یہ ساؤتھ میں دریا کا علاقہ ہے, شام میں, یہ بالکل جارڈن سے آپ سمجھ لیں 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اور سب سے پہلے بشار الاسد کی بغاوت کے خلاف بغاوت وہیں سے شروع ہوئی تھی. وہاں بشار الاسد نے اپنا گورنر پوائنٹ کیا تھا. مجھے اتفاق سے جانے کا آج کل محفوظ ہے. یہ جو داعش وغیرہ ہیں یہ اوپر شمال کی طرف ہیں, یہ جنوب کے علاقے اب بہتر ہیں, لیکن جو بغاوت شروع ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی, دریا کے علاقے سے. تو وہاں پہ میں پوچھ رہا تھا, میں نے کہا, بات ہو رہی تھی لوگوں سے, تو میں نے کہا کیا ہوا تھا پہلے دن جب یہ بغاوت ہوئی. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے لوگوں نے یہاں پہ جو جج تھے, میجسٹریٹس تھے, جن کا ذمہ تھا کہ وہ علاقے میں لوگوں کو انصاف فراہم کریں, جب بغاوت ہوئی تو لوگوں نے سب سے پہلے ان میجسٹریٹس کو گولی مار دی. پہلے 72 گھنٹوں میں کوئی 12 یا 13 میجسٹریٹ تھے, ان کو لوگوں نے گولی مار دی. دیکھ کتنی بدقسمتی ہے. اب بریک لیں, بہرحال اس کے بعد بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو پینما کا بہت اچھا فیصلہ آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ جو کہ اس ہفتے کے اختتام تک آ سکتا ہے, اور فیصلہ اگر وزیر اعظم کے خلاف آ رہا ہے تو اس کے بعد کیا سیاسی ڈیولپمنٹ وزیر اعظم اپنا متبادل لانے پہ اب تیار نہیں ہو رہے ہیں, اور نہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بات سن رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, फैसले में ताखीर से बेचैनी बढ़ रही है? बेचैनी तो मुल्क में है, और बेचैनी तो वैसे भी मुल्क के अंदर आप देखें ना, मुल्क के हालात, खत्ते के हालात, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, सिंध में कहत पड़ा हुआ है, कर्जों की दलदल में मुल्क फंस गया पूरा, और यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है जलसों पे। लेकिन इसमें एक बात जो है, बेचैनी मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको एक तरह से बेहतर भी समझ रहा हूं। मैं बेहतर इसलिए समझ रहा हूं कि बहुत से लोगों को एक बात मेरी आज शायद, यानी लोग इस बात को ज्यादा बेहतर समझें और वो देखें कि इररेलेवेंट कितने हैं। मतलब ये तमाम के तमाम हुक्मरान, मतलब ये ना हो अपनी जगह पे तो किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है, और क्या इनमें से किसी को कुछ संजीदा ले रहा है, और क्या इनको एहसास है कि लोग इनको संजीदा नहीं ले रहे? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि आज वो सिंध गए, लेकिन सिंध जाने के बाद उन्होंने पूरी धुआंधार तकरीर की है, वहां पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ? क्या किसी कोई उसको सीरियस ले रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ दुनिया भर की एयरलाइंस आया करेंगी? ये मतलब ये बिल्कुल बन्नू में बना के आए थे। मतलब एक इश्यूज, मुल्क के इश्यूज कुछ और हैं, इनके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि पंजाब हमारा होगा इस बार। मैं बैठ के और मैं आज के दिन से 27 मार्च से मफाहमत खत्म हो गई और शर्जील मेमन दहाड़ रहे हैं, वहां से कह रहे हैं कि सच्चा और निसार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी की किसी बात को, किसी बयान को क्या कोई संजीदा ले रहा है? क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई संजीदा ले रहा है? ये हो या ना हो, ये बयानात दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मुझे यानी फैसला आने तक, और असल देखिए, असल खित्ते के मामला, ये बॉर्डर का इशू, ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर का इशू चल रहा है, आज मैं मेरी टाइम पे देख रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े लंबे इश्यूज हैं ये। इंडियन ओशन, कोस्टल आपका जो पूरा एरिया है, पूरे आपके यहाँ पे समुद्रों की क्या कहानी है सारी, और फिर इसको आप कनेक्ट करें आगे से साउथ चाइना के साथ, और बाकी ये दुनिया किसी, मैं कह रहा हूँ किसी और, आपके हुक्मरान हैदराबाद हमारा होगा, राहिला मक्सी 50 करोड़ रुपया पकड़ लो, तुम ये पकड़ लो, 50 करोड़ से नीचे कोई नहीं आता। 50 करोड़, यहां से मोटरवे बनेगी और मोटरवे आगे क्रॉस करते करते वो अलास्का तक जाएगी। अब मतलब लोग ये अपना भी वक्त, और आप देखिए इररेलेवेंट ऑपोजिशन, दो अदारों ने अल्लाह का शुक्र है अपने आप को अलग रखा। एक तो मैं खुशकिस्मत हूं मेरा ख्याल से कि मैंने इस तरह की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त देखी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात सुनी, एक इनको टाइम, आखिर में क्या निकला? कतरी खत। अब ये जो टाइम है, इसमें गालिबन ये था कि वजीर आजम को, जो मैंने पहले कहा था ना, अमूमन ऐसा होता है कि एक इंडिकेशन से चला जाता है प्राइम मिनिस्टर को कि इस तरह का फैसला लिखा जा रहा है, तो एक सिग्नल, मैंने बहुत पहले बात की थी, आपको शायद याद हो, एक सिग्नल सा उनको जा चुका है। अब वो प्राइम मिनिस्टर उसके बाद वो यहां रह के फैसला सुनते हैं, बाहर जाते हैं, असेंबली पहले डिसॉल्व कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, या फैसला आने के बाद कमीशन बनता है तो कमीशन के सामने पेश होते हैं, अपनी फैमिली को पेश करवाते हैं। साथ ही ये जेर कफालत के चक्कर में बिलावल भी रगेदे गए हैं। आपको पता है ये मरियम के चक्कर में बिलावल भी रगेदे गए हैं। जेर कफालत का इशू आ गया ना, तो बिलावल किसके जेर कफालत है? भाई बिलावल क्या, वो मरियम नवाज कहती है मेरी तो आमदनी आती थी वहां से, वो जो जमीन थी जो मैंने तोहफा बेच के ली थी, जो तोहफा मेरे भाई ने दिया था। तो बिलावल कहेंगे बिलावल क्या है, बिलावल तो कोई काम नहीं करते, तो बिलावल किसकी जेर कफालत है? इनकी जेर कफालत है। उनके पास कितना पैसा आया? इतना आया, और कुछ पैसा मोहतरमा ने बिलावल को डायरेक्ट भी दिया था, और वो जो कॉल आई थी वाशिंगटन वाली, उसको मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। तो वो एसेट्स की डिक्लेरेशन, एसेट कैसे डिक्लेयर करेंगे जरदारी साहब, कैसे? तो इस वक्त वो सारा का सारा सबके सब खड़े हैं। अब ये जो नजर आ रही है ना चीजें, ये आपको बेचैनी नजर आ रही है, पब्लिक हो रही होगी बेचैन। मैं सिर्फ ये कि मैं इनको देख रहा हूं, इनकी बातें सुन रहा हूं, मैं हैरान भी हो रहा हूं कि इनके पास चूंकि करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, किस ने अंदर होना है, किस ने भागना है, किस ने, अच्छा भागने का तो अब देखे ना, वो तो जब लीडरशिप बैठ गई अब तो कभी नहीं भागने। ओह मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीरों को मना कर दिया कि मुल्क छोड़ के कोई ना जाए। जरदारी साहब के साथ लोग बैठे, सारे इश्यूज डी-ट्रैक करने के लिए जरदारी सिर्फ एक आध बंदे को बाहर रखेंगे सेफली, अनवर मजीद और ये टप्पी शप्पी, बाकी लोगों को जरदारी साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो इन हालात में मुल्क में हो। लेकिन असल जो बात है ना, वो ये है कि
کرنے کو کچھ نہیں. یہ جتنی باتیں آج جتنے واقعات ہوئے ہیں نا آج کیا پچھلے 5-6 دن میں یہ irrelevant ہے. اصل بات سپریم کورٹ آزاد فیصلہ, فوج, یہ معاملات, لا اینڈ آرڈر, افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ اپنے کا, اور لوگ دیکھ رہے ہیں حکمرانوں کی طرف اور انتظار کر رہے ہیں کہ پیناما کا فیصلہ کیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہمارے خلاف, پیناما کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آ گئی, آف شور کمپنی, عدالت, پبلک, اسٹیبلشمنٹ بالکل سائڈ پہ پیچھے. جی. اور یہ میں پہلے بتا دوں, ایک بات جو آج ڈسکس ہوتی رہی, رائی شریف صاحب کا جانا ان کا ذاتی فیصلہ ہے, ذاتی فیصلہ. اس کے اچھے یا برے ہونے پہ میں بعد میں بات کر سکتا ہوں, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. یہ پاکستان کی افواج کا فیصلہ نہیں کہ یہاں سے بریگیڈ جاری ہے پوری ساتھ ساتھ ان کے, وہ ایز اے ریٹائرڈ, ایز اے سنگل پرسن, یہ بالکل کوئی آدمی ریٹائر ہو جائے تو جا کے کام کرے, مطلب ہر شخص کر سکتا ہے کام کہیں بھی ریٹائر ہونے کے بعد. یہ ان کا ذاتی فیصلہ, یہ فوج کا فیصلہ نہیں ہے. تو باقی کی فوج اپنا کام کر رہی ہے سائٹ پہ, لیکن اصل جو بات ہے, اصل جو مجھے ڈر ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ چونکہ اس قسم کی فضول حرکتوں میں لگ گئے ہیں نا, کہ یہ پنجاب میرا ہوگا, 13 میں ہم یہ کھا جائیں گے, وہ کھا جائیں گے, اس کو لوٹیں گے, اس کو فلاں کریں گے, اور اس دوران نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن اور خارجہ پالیسی اور خطے کے ایونٹ جو میں نے مختصر بتائے, ان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.